حامدا ومصليا اما بعد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، گزشتہ دروس کے اندر یہ باتیں آئیں کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ فائدہ اگر کسی کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی چاہتا ہے تب فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کسی کو نفع پہنچائے اور کسی کو نقصان پہنچائے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تھے اس وقت بھی جن چیزوں کے مالک تھے، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا، وہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں بابا کے پاس گئے تو ہمیں اولاد مل گئی، فلاں بزرگ کے پاس گئے تو ہمارا یہ کام ہو گیا، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ کے عقیدے میں اور غیر مسلم کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ ایک غیر مسلم بھی جاتا ہے پٹنہ اسٹیشن کے سامنے جو مندر ہے، اس مندر کے سامنے چڑھاواتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے میری فلاں مرادیں پوری ہوں۔ اسی طریقے سے دیگر مندروں کے اندر جاتا ہے اور اس کی بھی جو ہے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ عقیدہ رکھیں آپ کے کہنے کی وجہ سے کہ وہاں پر جانے کی وجہ سے اس کی مرادیں پوری ہو گئی؟ اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام الرزق پیغمبر ہیں، اور انہوں نے کئی سال تک دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا کر، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایسی عمر کو پہنچ چکے تھے جس عمر میں بچہ جو ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل کو دیکھتے تھے تب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ کی بشارت دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ تو اولاد اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے، دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور یہ جو بزرگ ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے بریلویوں کہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے وہ صلاحیت ہے، کسی قسم کی صلاحیت نہیں، بلکہ وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہمارے دعاؤں کے محتاج، ان کے پاس کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور محض اسی کو نفع و نقصان کا مالک تصور کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیبوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شمار کیا جو دم وغیرہ کروانے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتا اور وہ خود ہی قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، وہ بدشگونی نہیں لیتا اور محض اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ محض چند افراد 10 سے کم ہیں، ایک نبی کے ساتھ صرف 1-2 آدمی ہیں اور ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھلائی گئی، میں نے گمان کیا کہ شاید یہی میری امت ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ ذرا اس افق کی جانب دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک سواد عظیم لوگوں کا بہت بڑا گروہ نظر آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ دوسرے افق کی جانب دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک اور سواد عظیم نظر آیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 افراد ایسے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے تو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
ان 70,000 افراد کے متعلق غور و خوض کرنے لگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور آراء بھی ظاہر کی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں غور کر رہے؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے اور نہ دم کرواتے تھے اور نہ وہ بدشگونی لیتے تھے اور وہ صرف اپنے رب تعالیٰ پر ہی توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقک بہا عکاشہ رضی اللہ عنہ تم سے سبقت لے گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3410، اور صحیح بخاری میں دوسری جگہ پر یہ روایت ہے 5705 پر اور 5752 پہ، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 220۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 افراد کی صفات یوں بیان فرمائی ہے، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 218 کہ وہ دم نہیں کرواتے، شگون نہیں لیتے، آگ سے اپنا جسم نہیں داغتے اور صرف اپنے رب تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے تو پھر ہمیں بھی یہی عظیم صفات اختیار کرنا ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔